افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ گزشتہ روز PIA کا طیارہ لینڈنگ سے قبل حادثے کا شکار ہوا۔ شہداء کی تعداد 97 ہو گئی ہے۔ طیارے میں عملے سمیت 99 افراد سوار تھے۔ 2 مسافر جانہ طور پر بچ گئے۔ اصغر عظیم کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ اصغر بتائیے گا، امدادی کام ابھی تک جاری ہے یا پھر مکمل کر لیا گیا ہے؟ جو ریسکیو کا کام تھا مسافروں کو نکالنے کا جہاز میں سے اور جہاں تباہ ہوئی تھی جگہ سے، وہ رات تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے جو ہے وہ کام مکمل ہو گیا تھا۔ 99 مسافر تھے، 99 مسافروں کو نکال لیا گیا تھا، جس میں سے صرف 2 مسافر جو ہیں وہ زندہ ہیں، بچے ہیں۔ باقی جو ہے 97 مسافر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جس کو وزارت صحت نے جو ہے وہ کنفرم بھی کیا تھا۔ تو ریسکیو کا کام اس لحاظ سے تو مکمل ہو گیا تھا، لیکن جو جگہ سے ملبہ ہٹانا اور جگہ کی تعمیر نو اور جو مکانات تب جو ہے اس سے متاثر ہوئے تھے، وہ کام جو ہے ابھی جاری ہے۔ رات گئے پاک فوج کا ایک خصوصی دستہ بھی آیا تھا، جس نے ریسکیو کے حوالے سے جس نے جائے وقوع پہ جا کر وہاں کا معائنہ بھی کیا تھا، اور اس حوالے سے اس نے اپنے بھی کام کا آغاز کر دیا ہے۔ تو ریسکیو کا کام اس لحاظ سے تو مکمل ہو گیا ہے کہ جو وہاں پہ مسافر تھے، جو شہید ہوئے تھے مسافر، وہ ان کو نکال لیا گیا ہے تمام کے تمام، بلکہ اور اب صرف مکانات اور ملبے کا مسئلہ جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ جی اچھا اصغر، یہ بتائیے کہ جس طرح کا یہ حادثہ پیش آیا ہے، عموماً جو لاشیں ہیں وہ مسخ ہو جاتی ہیں، تو تمام تر جو لاشیں ہیں ان کی شناخت ممکن ہو سکی ہے؟ دیکھیے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لاشیں بری طریقے سے مسخ ہو چکی تھیں۔ صرف 19 ایسے مسافر تھے جن کی شناخت ہو سکی ہے۔ باقیوں کے لیے کہا گیا ہے کہ DNA ٹیسٹ ان کا ہوگا، اور ان کے عزیز و اقارب اگر ان کو اس دوران بھی شناخت کر لیتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ میتوں کے حوالے کر دی جائے گی۔ میتوں کو جو 19 میتیں جن کی شناخت ہوئی تھی وہ ان کے لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں، باقی جو ہے وہ عیدی کے سرد خانے میں رکھی گئی ہیں۔ DNA ٹیسٹ کا عمل بھی رات میں شروع ہو گیا ہے، اور میتوں کے سیمپل جو ہے وہ لے لیے گئے تھے، اور اس کا عمل بھی جاری ہے۔ اور لاشیں بری طریقے سے مسخ ہو چکی ہیں آگ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ان کی اب شناخت جو ہے وہ بہت مشکل ہو گئی ہے۔ تاہم ابھی بھی آپشن اوپن ہے کہ عزیز و اقارب اگر ان کی شناخت کر لیتے ہیں تو وہ ان کی میت جو ہے ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ تاہم DNA ٹیسٹ کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ جی اچھا اصغر، یہ بتائیے کہ اس وقت جائے وقوع پر کون کون سی امدادی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اور ملبہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹھایا جا رہا ہے اس کا کب تک مکمل کر لیا جائے گا، یہ آپریشن ملبہ اٹھانے کا بھی؟ دیکھیے، کرائم سین کو اس وقت تک کلیئر نہیں کیا جاتا جب تک تحقیقاتی ٹیمیں جو ہے اسے NOC نہیں دے دیتی۔ ابھی تحقیقاتی عمل شروع ہوا ہے اور مختلف ٹیمیں وہاں پہ وزٹ کر رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی حکومت نے بھی 4 رکنی ایک تحقیقاتی ٹیم بنائی ہے اس حوالے سے۔ تو جب تک یہ ٹیمیں اپنی NOC نہیں دیتی ہیں تو کرائم سین تو کلیئر نہیں ہوگا۔ باقی جتنا کام وہ کر سکتے ہیں صفائی کا اور ملبہ اٹھانے کا اتنا وہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہی جو ہے سو فائنلی اس کو ڈکلیئر کیا جائے گا جگہ کو۔ تاہم جو گھر متاثر ہوئے تھے ان کے مکینوں کو جو ہے وہ مختلف متبادل جگہوں پہ جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے، تاکہ وہ اپنے ان کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے۔ جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈپٹی کمشنر کرنگی کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان مکانوں کے تعمیر نو کے حوالے سے بھی جو ہے پلان ترتیب دے۔ جی اچھا اصغر، یہ بتائیے کہ جیسے آپ ہی بتا رہے ہیں کہ جو طیارہ تھا یہ کریش کیا ہے ایک رہائشی علاقے میں، تو کتنے مکانوں کو نقصان پہنچا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے، اور جو وہاں کے مکین تھے ان کی جو زخمی ہوئے ہیں ان کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے، اور کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں؟ دیکھیے، ماڈل کالونی جہاں یہ ثانیہ ہوا باغ گارڈن میں، وہ تقریباً 5 مکان ہیں جو متاثر ہوئے ہیں۔ 2 سے 3 مکان تو بہت زیادہ متاثر ہوئے کیونکہ طیارہ مکانوں کی چھتوں پہ آ کے گرا تھا، تو جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ جو زخمی ہیں وہ وہاں پہ تقریباً 6 یا 7 ایسے لوگ تھے جو زخمی ہوئے تھے، لیکن رات گئے وزارت صحت نے اس بات کی بھی تصدیق کی تھی کہ طیارہ سے گرنے کی وجہ سے جو رہائشی تھے ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ جاں بحق نہیں ہوا تھا۔ جی اچھا اصغر، یہ بتائیے کہ 99 افراد سوار تھے اس طیارے میں جو گرا ہے، تو
کون کون سے علاقوں سے تعلق رکھ، چونکہ اس کا سارا ڈیٹا تو موجود ہوتا ہے، کن کن علاقوں سے تعلق تھا یہ جو لوگ اس بدقسمت طیارے میں سوار تھے؟ دیکھیے بدقسمت طیارے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو ایک اچھی رپو بھی رکھتے تھے اور جو اہم شخصیات میں بھی آتے تھے. اس میں پاک فوج کے جوان بھی تھے. میجر شہریار کی پوری فیملی اس میں تھی جو کہ کینٹ کی طرف رہتی تھی. اسی طرح پولانی فیملی تھی پوری، ایک 5 زین پولانی ان کی پوری فیملی تھی جو کہ ڈیفینس میں رہتی تھی. اسی طریقے سے جو ہے ایک لیفٹیننٹ تھے جو کہ بنارس میں رہتے تھے اور وہ پہلی بار ٹریننگ کر کے جو ہے پاس آؤٹ ہو کر اپنے فیملی سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، تو وہ بنارس میں رہتے تھے. اسی طریقے سے جو ہے کچھ فیملی ایسی جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ جو ہے گلشن جمال میں بھی رہتے تھے. تو شہر کے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ تھے جو کہ اس طیارے سے کراچی عید منانے کے لیے آ رہے تھے، اور یہ سب کے سب جو ہے 2 مہینے کے بعد لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد جو ہے اپنے اپنے گھر آ رہے تھے. ان میں سے جو ایسے بھی لوگ تھے جو 4 مہینے کے بعد اپنے گھر آ رہے تھے، جیسے انصار نقوی تھے جو کہ بیسکلی تو وہ حیدرآباد سے ان کا تعلق تھا لیکن وہ کراچی میں رہتے تھے، اور چینل 24 کے وہ ڈائریکٹر پروگرامنگ بھی تھے. ٹھیک ہے اصغر عظیم، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اینکر پرسن انیکا نثار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. انیکا صاحبہ بتائیے گا، افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کل کراچی میں، ایک طیارہ گر گیا جس کے باعث 97 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 2 لوگ معجزانہ طور پر بچ گئے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے حادثات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، ان کی رپورٹس کے لیے تحقیقاتی ٹیم بنتی ہیں، رپورٹس بھی آتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کسی طرح کا کوئی بھی جو ہے کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی. تو کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس دفعہ کچھ ایسا ممکن ہو سکے گا کہ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن بنے اور اس کی تحقیقات کرے اور باقاعدہ جو لوگ اس غفلت کا شکار ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی میسج دیا جا سکے، آئندہ کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے؟ دیکھیے یہ 97 جانیں نہیں ہیں، یہ 97 خاندان ہیں جو کہ تباہ ہو کے رہ گئے ہیں. اس کے اندر سے کئی افراد جو ہیں وہ ایک ہی خاندان کے تھے، خاندان مٹ گئے ہیں اس فلائٹ کے کریش ہونے کی وجہ سے. ایک اتنا بڑا سانحہ، ایک اتنا بڑا حادثہ ہے جس نے پاکستان کی ہسٹری کو سیاہ کر دیا ہے، اس لیے کیونکہ آنے والے وقتوں کے اندر، ایک کرونا کے دور کے اندر اس طرح کی فلائٹ کا کریش ہونا یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ہمیشہ سیاہ الفاظ میں یاد رکھا جائے گا. اب ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے حکومت وقت کی بھی اور جو مینجمنٹ ہے پی آئی اے کی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اس کی بھی، کیونکہ ایک تو ابھی شوگر انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سامنے آئی، اس رپورٹ کے اندر تمام نام بتائے گئے. اب ذمہ داری عمران خان صاحب پہ یہ بھی ہے کہ اتنے سارے جو پی آئی اے کے حادثات ہوتے ہیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر، جس کے اندر آف کورس ایک جنید جمشید صاحب والا طیارہ بھی تھا، ان تمام کی اور بالخصوص اس والے واقعے کی رپورٹ کو پبلک بھی کیا جائے. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب مینجمنٹ باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، وہ سی ای او ہیں پی آئی اے کے، جنہوں نے بہت ساری چیزوں کو بہت بہتر کرنے کی پی آئی اے میں کوشش کی ہے. تو میرے خیال میں اب وقت اس بات کا بھی آ گیا ہے کہ اس چیز کو بھی بہتر کر لیا جائے کہ جو بار بار حادثے ہوتے ہیں، کئی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، اس کو ختم کیا جائے. پی آئی اے شدید سیاست کا شکار ہے، اندرونی سیاست نے پی آئی اے کو کھوکھلا کر دیا ہے. جب تک یہ سیاست ختم نہیں ہوگی تو کارکردگی کی طرف دھیان نہیں آ پائے گا. جب تک کسی قسم کی جو ایک ٹگ آف وار ہے پی آئی اے کے اندر چل رہی کہ میں صحیح تم صحیح، یہ ختم نہیں ہوگی اور تمام لوگ ایس او پیز فالو نہیں کریں گے، تمام لوگ سیفٹی پروٹوکولز فالو نہیں کریں گے، تب تک پی آئی اے کسی بھی طریقے سے ایک محفوظ ایئر لائن بننے کے بارے میں ایک کلیم نہیں کر سکتی ہے. تو میرے خیال میں ارشد ملک صاحب کے لیے اب ایک بہت بڑا امتحان یہ بھی ہے. ٹھیک ہے انیکا نثار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بہت شکریہ. اصغر عظیم آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ.